شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، ہم بحث کر رہے تھے تنبیہ علی امورین کے حوالے سے، یعنی چند امور پر تنبیہ کر رہے تھے، ان میں سے 2 امر کا ذکر ہوا ہے۔ انشاءاللہ امر ثالث پر ہم گفتگو کریں گے۔ الامر الثالث من شروط الاجازت الا یسبقها الرد، اذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى فما يلحقه الاجازہ۔ دیکھو، یہ پہلے بھی تقریباً درمیان میں ہم ذکر کرتے آئے ہیں کہ اجازت مؤثر ہے عقد فضولی کے اندر، کہ اگر مالک کی اجازت حاصل ہو تو عقد فضولی صحیح ہے، نافذ ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس اجازت اور عقد کے درمیان میں فسخ کا فاصلہ نہ آ جائے، رد کا فاصلہ۔ بس اگر کوئی ایسا مالک ہے کہ جو عقد واقع ہونے کے بعد معاملے کو کیا کرتا ہے، رد کرتا ہے، اس کے بعد پھر اجازت دیتا ہے، تو یہ اجازت مؤثر نہیں ہے، کیونکہ عقد اور اجازت کے درمیان میں رد کا فاصلہ آیا۔ ٹھیک ہے، اجازت بعد الرد مؤثر نہیں ہے، یہ شرط ہے۔ تو لہذا شرط اول کیا ہے، اللہ ينفسخ العقد بالرد، رد کے ذریعے سے عقد فسخ نہ ہو جائے، تب جا کے وہ اجازت مؤثر ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب پہلے مرحلے میں جب مالک کی طرف سے رد آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، یہ رد سرے سے عقد کو کالعدم کرتا ہے۔ جب کرتا ہے تو پھر اجازت کے لیے کوئی مورد باقی رہے گا؟ اجازت اس وقت ہے جب کوئی عقد باقی ہو، جب عقد سرے سے کالعدم ہوتا ہے، کوئی باقی نہیں رہتا، تو پھر اجازت کے لیے ایک موضوع ہی منتفی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا مورد ہی منتفی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ الثالث، امر ثالث یہ ہے کہ من شروط الاجازت، اجازت کے من جملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ یسبق الاجازہ الرد، اس اجازت سے پہلے نہ آئے، کیا نہ آئے، رد نہ آئے، اجازت سے پہلے رد واقع نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اذ مع الرد ينفسخ العقد، کیونکہ جب رد آ جاتا ہے، مالک پہلے معاملے کو کالعدم کرتا ہے، رد کرتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، پھر عقد خود بخود منفسخ ہو جاتا ہے، عقد خود بخود فسخ ہو جاتا ہے۔ فلا يبقى ما يلحق الاجازہ، پس کوئی ایسا موضوع باقی نہیں رہے گا، کوئی ایسا مورد باقی نہیں رہتا ہے کہ جس پر اجازت آ جائے۔ کہ اجازت اس وقت جب کوئی عقد ہو، عقد ہی نہ رہے تو اجازت کس چیز پر ہوگا؟ لہٰذا اجازت کے لیے موضوع کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر اس مسئلے کے لیے چند ادلے کا ذکر ہے، یعنی اجازت بعد الرد مؤثر نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ رد نہ آ جائیں۔ یہ شرط کیوں ہے، اس کی چند ادلہ ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہے، والدلیل علیہ بعد ظہور الاجماع، یعنی اولا ہناک اجماع یدل علیہ، پہلی بات سب سے پہلی دلیل یہ ہے، اجماع ہے۔ اجازت بعد الرد مؤثر نہ ہونے پر فقہاء اعظام کے درمیان میں کیا ہے، اجماع قائم ہے۔ تمام علماء کا بالاتفاق اور متفقہ نظریہ ہے کہ اجازت اگر رد کے بعد آئے تو پھر وہ مؤثر، یہ پہلی دلیل ہے، دلیل اول ہے۔ اور اس دلیل اول بعد ظہور الاجماع، اجماع کے ظہور کے بعد، اجماع کے ظہور کی بات نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ بل تصریح بھی فی کلام بعض مشایخنا، فقط اجماع ظاہر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہمارے بعض علماء نے اپنی عبارات میں صراحتاً فرمایا ہے کہ اس مسئلے پر کیا ہے، اجماع ہے۔ کن نے فرمایا ہے؟ مثلا سید مجاہد نے کہا ہے، اسی طرح صاحب جواہر نے بھی ان کے عبارات میں بھی انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے حکایت کی ہے کہ اس مسئلے پر فقہاء کے درمیان میں اجماع ہے۔ یہ پہلی دلیل ہوا۔ اس اجماع کے بعد دوسرے نمبر پر، یعنی بعد کے بعد اصل خبر یہ ہے، والدلیل علیہ انہ، یہ دلیل مبتدا ہے، انہ سے آگے اس کے لیے خبر ہے۔ یعنی پہلی دلیل تو اجماع ہوا نا، تو اجماع کے بعد دوسری دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ ان الاجازت انما تجعل المجیز احد طرفی العقد۔ عقد فضولی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ عقد فضولی میں ابھی ایک طرف کا تو نظر آیا ہے، یا موجب نے ایجاب کیا ہے لیکن قابل کی طرف سے ابھی فضولی ہے، فضولی تو قابل نہیں بنتا ہے، وہ تو فضولی ہے نا، لیکن اصل قابل ابھی تک آیا نہیں، اس کی قبول نہیں آیا ہے، یا کبھی قبول تو آیا ہے، اصل کی طرف سے اگر قبول ہے لیکن ایجاب کرنے والا فضولی ہے، تو پھر یہاں پر ایجاب ابھی تک آیا نہیں۔ اور جب مالک اصلی اجازت دیتا ہے معاملے کے اوپر، تو اجازت کے بعد پھر یہ اجازت کیا کرتا ہے،
اس مالک اصلی کو عقد کا طرف بنا دیتا ہے. یعنی اگر ایجاب پہلے سے ہوا ہے تو پھر اب یہ قابل بن جاتا ہے. یہ اگر قبول پہلے ہوا ہے، ایجاب ابھی نہیں ہوا ہے، تو پھر اس ایجاب کے بعد اس کی اجازت کے ذریعے سے وہ موجب بن جاتا ہے. یا تو فضولی یعنی مالک اصلی اجازت کی وجہ سے موجب بن جاتا ہے، یا فضولی کیا بنتا ہے؟ قابل بن، یعنی مالک اصلی کیا بنتا ہے؟ اجازت کی وجہ سے قابل بن جاتا ہے. اور جب اس کی طرف سے بھی رد عمل آ جائے گا تو پھر عقد کا دونوں ایجاب و قبول دونوں مکمل جمع ہو جائے گا، اور جمع ہونے کے بعد پھر اوف بالعقود کا حکم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہتا ہے؟ یہ دلیل ثانی ہے. ان الاجازت انما تجعل المجیز احد طرفی العقد. اجازت کا فائدہ یہ ہے کہ کیا کہتا ہے؟ یہ اجازت مجیز کو، مجیز سے مراد کون ہے؟ مالک اصلی ہے نا جو اجازت دینے والا ہے. اس مجیز کو عقد کے دو طرفوں میں سے قرار دیتا ہے. ایک طرف تو پہلے ہوا ہے نا ابھی، لیکن دوسری طرف فضولی والے طرف میں سمجھو کہ ابھی تک وہ طرف ابھی کمپلیٹ ہوا نہیں ہے. ایجاب ہوا ہے لیکن قابل ابھی آیا نہیں ہے، قابل ابھی موجود نہیں ہے، یا قابل تو ہے لیکن ابھی موجب نہیں ہوا ہے. لیکن اجازت نے مالک اصلی کو یا موجب بنا دیتا ہے یا اس کو قابل بنا دیتا ہے. وَإِلَّا، لیکن جب تک یہ اجازت نہ آ جائے تو پھر اجازت نہ ہونے کی صورت میں پھر مالک اصلی عقد کا طرف نہیں بنتا ہے. جب طرف نہیں بنتا ہے تو سمجھو کہ ابھی عقد کا ایک طرف موجود ہے لیکن دوسری طرف نامکمل ہے، تو پھر لم یکن مکلفا بالوفاء بالعقد، پھر مالک اصلی کے اوپر اوف بالعقود کا حکم نہیں آئے گا. مالک اصلی کے اوپر اوف بالعقود کا حکم کب آتا ہے؟ جب یہ عقد کا طرف بن جائے. اور عقد کا طرف یہ کب بنے گا؟ جب اجازت دے گا. تو اجازت دینے کے بعد یہ عقد کے لیے طرف بنے گا، تب جا کے اوف بالعقود کا حکم اس کے گردن پر آئے گا، اور یہ ذمہ داری اس کے گردن پر عائد ہو جائے گا، اور اس کے لیے اجازت ہونا ضروری ہے. کیوں؟ لما عرفتا، کیونکہ آپ نے جان لیا. کیا جان لیا؟ ان وجوب الوفاء انما ہوا فی حق العاقدین. کیونکہ اوف بالعقود کا حکم کس افراد کے اوپر آتا ہے؟ کیونکہ فضولی سرے سے عقد کا طرف ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اوف بالعقود نہیں آتا ہے نا. اوف بالعقود کا حکم دو عاقدوں کے اوپر آتا ہے. کون سے دو عاقدوں پر؟ موجب اور قابل کے اوپر اوف بالعقود آ جاتا ہے. اور موجب و قابل کون بنتا ہے؟ دو مالک بنتا ہے. فضولی سرے سے مالک نہیں ہے، نہ یہ موجب بن سکتا ہے نہ قابل بن سکتا ہے. تو اوف بالعقود کا حکم ان دو مالکوں کے اوپر آتا ہے جو کہ عاقد بن گیا ہو، عاقدین کے اوپر آ جاتا ہے. لما عرفت من ان وجوب الوفاء انما ہوا فی حق العاقدین، یا خود عاقدین کے گردن پر وفا کا حکم آئے گا، او من قام مقامہما، یا ان افراد کے اوپر اوف بالعقود کا حکم آتا ہے جو اگر مالک نہ ہو تو عاقد نہ ہو تو قائم مقام عاقد ہو. قائم مقام عاقد ہمارا جو معذون ہو یا وکیل ہو جو کہ عاقد کا قائم مقام ہے. لیکن فضولی نہ خود مالک ہے، نہ معذون ہے، نہ وکیل ہے. جب یہ نہیں ہے تو سرے سے عاقد وہ نہیں ہے سرے سے. تو لہذا اوف بالعقود کا حکم عاقدین کے گردن پر آتا ہے. اور عاقدین کب بنتا ہے؟ ایک عاقد تو پہلے سے موجود ہے نا، لیکن دوسرا عاقد کب بن رہا ہے؟ اجازت کے ذریعے سے. جب وہ اجازت دے گا تو پھر وہ دوسری طرف کا عاقد بھی وجود میں آئے گا، تب جا کے اوف بالعقود کا حکم آ جاتا ہے. حج. تو لہذا لما عرفت من ان وجوب الوفاء انما هو في حق العاقدین، یا عاقدین کے اوپر آتا ہے، او من قام مقامهما، یا قائم مقام عاقدین پر آتا ہے. اور یہ قائم مقام عاقد یا عاقد کب بنتا ہے؟ جب اجازت دینے کے بعد. ختم. تو اس وجہ سے اجازت کیا کرتا ہے؟ مجیز کو عقد کے طرف میں سے کرا دیتا ہے. وقت تقرر، اور یہ بات پہلے سے ثابت شدہ ہے، ہم نے اس کو ثابت کیا ہوا ہے. پہلے سے یہ بات تو شدہ ہے، ہم نے ثابت کیا ہے. کیا ثابت کیا ہے؟ کہ ان من شروط صیغت اللہ یحصل بین طرفی العقد ما یسقطهما من صدق العقد الذي هو فيه معنى المعاہدہ. دیکھو اب عقد فضولی میں اگرچہ عقد تو پہلے ہوا ہے لیکن حقیقت میں عقد اب تک نہیں ہوا ہے. عقد مکمل تب ہوگا جب اجازت، یعنی گویا کہ ایجاب پہلے سے ہوا اور قبول اجازت کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یا قبول تو ابھی ہوا ہے لیکن ایجاب اجازت کے بعد ہونے والا ہے. لیکن فضولی کا ایجاب و قبول گویا کہ کیونکہ حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا ایجاب و قبول دونوں ملانے کے بعد اوف بالعقود کا حکم آتا ہے. اور فقہا نے یہ شرط رکھا ہے کہ عقد کے دو طرفوں کے درمیان، عقد کا دو طرف کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے، ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں آنا شرط ہے. یعنی عقد کے وفا واجب ہونے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟
تب عقد اس کی وفا واجب ہوگا کہ عقد کے دونوں دو جزءوں کے درمیان میں فاصلہ نہ آ جائے۔ ایجاب و قبول کے درمیان میں اگر فاصلہ نہ آ جائے تو اس کی وفا واجب ہے، لیکن اگر ایجاب و قبول کے درمیان فاصلہ آ جائے، یعنی ایک ایجاب تو ہوا تھا لیکن قبول ہونے سے پہلے ان کے درمیان میں فاصلہ آ جائے تو پھر بالکل کا حکم آتا نہیں۔ اور اگر مالک کی طرف سے رد آ جائے پہلے پھر اجازت دے تو سمجھو کیا ہوا یہاں پر، اگر مالک پہلے معاملے کو رد کرتا ہے پھر اجازت دیتا ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے، پھر یہاں پر ایجاب و قبول کے درمیان میں عقد کو دو جزوں کے درمیان میں فاصلہ آ گیا، رد کا فاصلہ آ گیا۔ جو رد کا فاصلہ آنے کے بعد پھر ایجاب و قبول کا درمیان میں ارتباط ہی کٹ گیا، کٹ جانے کے بعد خود کا حکم سرے سے لازم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وقت تقرر ان من شروط الصیغہ، صیغہ کون سا صیغہ، چاہے وہ بے کا صیغہ ہو، چاہے وہ اجارے کا صیغہ ہو، چاہے وہ نکاح کا صیغہ ہو، کوئی بھی صیغہ جو عقود کا صیغہ ہے، ان کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ یحصل بین طرفی العقد، عقد کے دو طرفوں کے درمیان میں واقع نہ ہو۔ عقد کے دو طرف، کون سے دو طرف، عقد کے دو طرف ایجاب اور قبول ہے نا، ان کے دو طرفوں کے درمیان میں واقع نہ ہو۔ کیا واقع نہ ہو؟ ما یسقطہما، ان ایسی چیز درمیان میں فاصلہ نہ آ جائے جو ان دونوں کو ساقط کرے۔ کس چیز سے ساقط کرے؟ من صدق العقد، عقد کے صدق آنے سے ساقط کرے، یعنی عقد کے صدق آنے کے راہ میں مانع بن جائے، یعنی ایجاب و قبول کے درمیان میں کوئی ایسی چیز کا فاصلہ آ جائے کہ جو کیا کرتا ہے، اس ایجاب و قبول کے اوپر عقد کے صدق آنے کے راہ میں مانع بن جاتا ہے، ان کو عقد صدق آنے سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عقد کیا ہوتا ہے؟ عقد الذی هو فی معنی المعاہدہ، عقد کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاہدہ ہے۔ عقد کیا ہے؟ عقد ایک معاہدے کے معنی رکھتا ہے، گویا کہ دو طرفوں کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے صحیح ہونے کے لیے کیا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر عقد کے عنوان سے ٹکانا چاہیے۔ بس اگر ایجاب و قبول کے درمیان میں کوئی ایسا فاصلہ آ جائے جو ان کے عقد صدق آنے کے راہ میں مانع بنتا ہے، اس کو عقد کے دائرے سے ہٹا دیتا ہے، پھر عقد کے دائرے سے ہٹ جانے کے بعد سرے سے کیا ہوگا، پھر عقد کا لدم ہوا، پھر اجازت کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، ختم ہو گیا یہ تو۔ لہٰذا یہ ہو گیا پہلی دلیل۔ پہلی دلیل کو ہم نے تفصیلاً بیان کیا کہ اجازت رد کے بعد نہیں آنا چاہیے۔ اجازت رد کے بعد کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اس لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ اجازت کی وجہ سے ہی وہ دوسرا مالک کیا بنتا ہے، عقد کا طرف بن جاتا ہے، اور جب تک عقد کا طرف نہ بن جائے وہاں پر عفو العقود کا حکم نہیں آتا ہے۔ اور ہم نے یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ عفو العقود کا حکم کن کے درمیان میں آتا ہے، دو متعاقدین کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور دو متعاقدین کب آتا ہے؟ جب اجازت دینے کے بعد یہ دونوں آپس میں متعاقدین بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دلیل ہم نے آگے بیان کیا، دلیل کیا بیان کیا کہ صیغے کے شرائط میں سے یہ ہے کہ صیغے کے دو طرفوں کے درمیان میں کوئی ایسی چیز کا فاصلہ نہ آ جائے جو اس صیغے کے اوپر عقد کے عنوان سے آج سے تک آنے کے راہ میں مانع نہ بن جائے۔ اور رد یہاں پر کیا ہو رہا ہے، درمیان میں رد آ جائے تو یہ رد کیا کرتا ہے، اس صیغے کے اوپر عقد کے عنوان سے تک آنے کے لیے مانع بن جاتا ہے، ان دونوں کو عقد کے دائرے سے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ ختم ہو گیا، یہ تو دلیل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلی دلیل، ھذا ہوا دلیل الاول، ایک لحاظ سے دلیل اول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل مع، لفظ مع یہ دلیل ثانی کی اشارہ ہے، یہ تیسری دلیل کا ہو، بلکہ کیونکہ پہلی دلیل اجماع ہوا نا، اس کے بعد دوسری دلیل، اب یہ تیسری دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ان مقتضى سلطنت الناس على اموالهم تاثیر الرد فی قطع علاقۃ الطرف الاخر عن ملکی۔ دیکھو ہمارے پاس ایک دلیل عام ہے، وہ دلیل کیا ہے، الناس مسلطون علی اموالہم، انسان اپنے اموال پر مسلط ہے نہیں ہے، اور ابھی تک مالک کے مال پر کسی دوسرے بندے نے معاملہ کیا ہے، لیکن مالک نے ابھی اس معاملے کو نافذ نہیں کیا ہے، اس نے اجازت نہیں دیا ہے، تو مطلب یہ کہ اس نے اپنا جو ہے مثبت جو ہے اس نے جو ہے اس پر تاثر نہیں دیا ہے، لہذا اب تک اس کے مال پر وہ مسلط ہیں۔ تسلط سے خارج کب ہوگا؟ تسلط کے دائرے سے تب جا کے خارج ہوگا کہ اگر یہ معاملے کی اجازت دینے کے بعد مال کو اپنی ملکیت سے نکال دیتا ہے، عقد لازم بن جاتا ہے، اور عقد لازم بننے کے بعد یہ مال اس کی ملکیت سے نکل جائے تب جا کے اس کی سلطنت سے نکل گیا، لیکن ابھی تک اس نے اجازت دیا نہیں ہے تو ابھی اس کا سلطنت مال پر باقی ہے نہیں ہے۔ جب اس کا سلطنت مال پر باقی ہے تو پھر اس کو حق حاصل ہے، قاعدہ سلطنت کے تقاضا کے تحت، اس کے فیصلے کے تحت اس کو حق حاصل ہے کہ اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکالنے کے راہ میں مانع بن جائے، وہ کرے کہ میں معاملے پر راضی نہیں ہوں، میں اس معاملے کو رد کرتا ہوں، کیا یہ حق اس کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟
جب آپ کسی دوسرے بندے نے اس کے مال کو کسی دوسرے کی ملکیت میں دینا چاہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ میں اپنی ملکیت کو آگے منتقل کرنے کے لیے تیار، تو لہٰذا یہی معنی ہوتا ہے رد، تو لہٰذا اس کو اجازت سے پہلے رد کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ جب اس نے پہلے اجازت سے پہلے رد کر کے مال کو اپنے تسلط سے باہر نہیں نکالا تو پھر معاملہ اس طرح سے ختم ہو گیا، پھر معاملہ ہی باقی نہیں رہا، پھر اس کی اجازت کس بات پر ہے؟ کیونکہ معاہدہ پہلے سے ختم ہو گیا تو پھر اجازت کے لیے موضوع پھر وہی منتفی ہو جاتا ہے۔ حج ان مقتضی سلطنت الناس علی اموالہم، قاعدہ سلطنت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں اس کا تقاضا کیا ہے؟ تأثیر الرد، کہ مالک کا رد بھی مؤثر ہے، جس طرح اس کا اجازت مؤثر ہے اسی طرح اس کا رد بھی مؤثر ہے۔ رد کس حوالے سے مؤثر ہے؟ رد اس حوالے سے مؤثر ہے فی قطع علاقۃ الطرف الآخر عن ملکہ، کہ طرف آخر کو اپنے ملکیت سے قطع تعلق کریں۔ بھئی میں نے تو اپنی مال کو اپنی ملکیت سے اس کو منتقل نہیں کیا ہے نا، اگر منتقل کیا تو کس نے کیا ہے؟ فضولی نے یہ معاہدہ کر کے میری مال کو فلان شخص کی ملکیت میں منتقل کیا ہے، لہذا مجھے حق حاصل ہے کہ اپنے مال کو اس فلان بندے کی ملکیت میں چاہنے سے لے کیا بن جائے، اس کے علاقے کو کاٹ دوں۔ اس دوسرے مشتری کا میرے مال سے جو علاقہ پیدا ہوا تھا نا، میں اس معاملے کو رد کر کے اس علاقے کو کیا کروں؟ کاٹ دے دوں، تاکہ کاٹنے کے بعد یہ مال میرے اپنی ملکیت میں، تب یہ علاقہ کٹ جانے کے بعد پھر بعد میں اجازت دینے کی صورت میں وہ اجازت فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو لہذا فلا یبقى ما یلحقہ الاجازہ، جب اس نے اپنے رد کے ذریعے سے اپنے مال کا طرف آخر کا ساتھ جو رابطہ ہے وہ کاٹ دیا ہے، کاٹ دیا ہے مطلب ایک طرح سے معاہدہ کل عدم ہوا نا، تو پھر اجازت کے لیے کوئی مورد باقی نہیں رہا، کوئی عقد ہی اس طرح سے باقی نہیں رہا تاکہ اس کے اوپر کیا آ جائے؟ اجازت آ جائے۔ یہ ہے قاعدہ سلطنت، ٹھیک ہے۔ فتعمل میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، الناس مسلطون علی اموالہم، ہے احکام یہ نہیں ہیں، یعنی اجازت اور رد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے ملکیت کے احکام اور آثار ہیں۔ تو قاعدہ سلطنت کیا کہتا ہے؟ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، لیکن اموال کے احکام پر مسلط ہے تو نہیں کہا نا، جبکہ اجازت اور رد کا حق حاصل ہونا یہ کیا ہے؟ یہ احکام ہے، یہ اس کی ملکیت کے خود اموال پر مسلط نہیں بلکہ احکام پر مسلط ہونا لازم آتا ہے، جبکہ قاعدہ سلطنت میں فقط یہ کہا ہے کہ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں لیکن اموال کے احکام پہ مسلط نہیں ہیں۔ تو اس بنا پر قاعدہ سلطنت یہاں پر اس مسئلے کے لیے دلیل نہیں بن سکتا ہے، یعنی ہمارے مسئلے کے لیے کہ اجازت بعد الرد مؤثر نہیں ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قاعدہ سلطنت بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جی، اس کے بعد آگے فرماتے ہیں نعم سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ استدراک کرنا چاہتا ہے، یعنی جتنے پہلی باتیں اب تک ہم نے بتایا اس کے برخلاف مکمل الٹ کو بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ اجازت بعد الرد مؤثر نہیں ہے، اگر رد کے بعد اجازت دیتا ہے تو یہ اجازت سرے سے کل عدم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن نعم کے ذریعے سے مصنف کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بعض ادلہ موجود ہیں اور ان ادلے کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجازت بعد الرد بھی مؤثر ہے، اگر مالک معاملے کو رد کرنے کے بعد اجازت دینا چاہے تو وہ اجازت بھی مؤثر ہو سکتا ہے۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ وہ روایت ہے۔ کون سی روایت ہے؟ یہ روایت صحیحہ ہے، یعنی اس والدے کے بارے میں، وہ روایت صحیحہ جو کہ والدے کے بارے میں نہیں کہ اس کے بیٹے نے باپ کی غیر موجودگی میں اس کی کنیز کو فروغ کیا نہیں کیا تھا، اس کے بعد باپ واپس آ کے امام کے سامنے اس نے دعویٰ دائر کیا کہ میرے بیٹے نے میرے اجازت کے بغیر کیا ہے؟ میری کنیز کو فروغ کیا۔ اس کے بعد امام نے کہا ہے کہ تم اپنے کنیز اور اس کے والدے کو اس کے بیٹے کو واپس لائیں، تو اس نے اولاً تو اس کا یہ رد کرنا، امام کے سامنے دعویٰ دائر کرنا، یہ رد کی علامت ہے، کہ اگر یہ معاملے پر راضی ہے تو امام کے سامنے دعویٰ دائر نہیں کرتے ہیں، یہاں تو اس کا دعویٰ دائر کرنا پہلی دلیل ہے کہ اس نے معاملے کو رد کیا تھا، نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر امام کے حکم کے تحت اس نے اپنے کنیز کو واپس بھی لایا ہے، لایا نہیں، کنیز اس کے بیٹے کو واپس لایا، تو یہ ایک رد فعلی ہوا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد پھر والدین نے آ کے مثلا جو ہے مشتری نے آ کے امام کے سامنے فریاد کیا، اس نے پھر دعوت آئی تو امام نے کیا کہا؟ تم اس مالک کے بیٹے کو اپنے تحویل میں لے کے رکھو۔ تو پھر جب اس نے مالک کے بیٹے کو اپنے تحویل میں لے کے رکھا ایک دو دن کے لیے، تو پھر مالک نے کیا
اس والدے کے اوپر جو معاملہ ہوا تھا، جو بے ہوا تھا، اس بے کی کیا کہہ دی؟ اجازت دے دی۔ اجازت بعد میں دیا ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے رد کیا ہے؟ رد کے بعد اس نے اجازت دیا ہے۔ لیکن بھی امام کے حکم سے کیا سمجھ میں آ گیا ہمیں؟ امام کے حکم سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر اجازت بعد رد بھی مؤثر ہو سکتا ہے، کہ رد کے بعد اجازت دے تب بھی وہ نافذ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ روایت ظہور رکھتا ہے کہ اجازت بعد رد بھی کیا ہے؟ مؤثر ہے۔ ہاں جی، نعم الصحیحۃ الواردہ فی بیع الولیدہ، وہ روایت صحیحہ جو اس کنیز کے بے کے حوالے سے وارد ہوئی ہے، یہ روایت ظاہرۃ، یہ روایت ظہور رکھتا ہے۔ کس میں ظہور رکھتا ہے؟ فی صحۃ الاجازہ بعد الرد، کہ اگر کوئی اجازت رد کے بعد دے دو تب بھی مؤثر ہو سکتا ہے، تب بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ ظہور رکھتا ہے۔ اب یہ تو اجماع کے خلاف ہوا نا؟ ہوا نہیں ہوا؟ کیونکہ اجماع کس بات پر ہے؟ اجازت بعد رد مؤثر نہیں ہے، یہ خلاف الاجماع ہے۔ لیکن ہمیں اس روایت میں تعویل کرنا پڑے گا، اللہم الا یقال، مگر یہ کہ اس روایت کے حوالے سے ہم یہ کہیں، اس کا ہم جواب دے دیں، اس کو تعویل کریں۔ کیا کریں؟ ہم یہ کہیں کہ ان الرد الفعلی کاخذ المبی مثلا غیر کاف، ہم یہ کہیں کہ دیکھو رد کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ لفظ صریح ہونا شرط ہے۔ رد تب صحیح ہے جب وہ رد لفظ صریح کے شکل میں رددت کا ہے او فسخت کا ہے، تو تب جگ رد ہے۔ لیکن اس والدے کے مسئلے میں اس مالک نے رد قولی نہیں کیا ہے، رد فعلی کیا ہے، اس نے اپنے مبی کو واپس بھی لیا ہے، لیکن یہ چیزیں رد کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ رد کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس نے یہ کہنا چاہیے کہ میں معاملے کو رد کروں گا، تب جا کے رد شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا انہیں، تو لہٰذا گویا کہ یہ معاملہ اجازت بعد رد کے زمرے میں آیت نہیں آتا ہے۔ یہ روایات اجازت بعد رد کی صحت کے لیے دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہاں گویا رد ہوا ہی، کیونکہ رد کیسے ہونا چاہیے؟ رد قولی ہونا چاہیے، لیکن رد قولی ہوا نہیں ہے۔ اللہم الا یقال، مگر یہ کہ ہم تعویل کر کے یہ کہیں ان الرد الفعلی، کہ والدے کے مسئلے میں جو رد ہوا ہے وہ رد قولی نہیں ہوا ہے، بلکہ رد فعلی ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ کہ اخذ المبی، مطلب کیا کہ آپ نے کنیز کو واپس لیا ہے نا، یہ رد فعلی ہے۔ یہ رد فعلی مثلا غیر کافن فی، یعنی بطلان الاجازہ، اجازت کے باطل ہونے کے لیے رد قولی ہونا چاہیے، تب جا کے یہ اجازت کو غیر مؤثر بنا سکتا ہے۔ لیکن رد فعلی اگر مبی کو واپس لینا وغیرہ ہے، یہ اجازت کے یعنی غیر مؤثر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بل لا بد من انشاء الفسخ، اگر آپ نے رد کرنا ہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فسخ کے لفظ کا انشاء کرنا چاہیے، یا فسختو کہنا چاہیے یا رددتو کہنا چاہیے، تب جا کے فسخ صحیح ہوتا ہے، تب جا کے رد سمجھ جاتا ہے، لیکن اس کے بغیر والا رد فائدہ مند نہیں ہے۔ لہذا گویا سمجھو کہ یہ روایات اجازت بعد الرد کے مؤثر ہونے کے لیے دلیل نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، ختم۔ لہذا وہ حکم اپنے جگہ پر، اجماع اپنے جگہ پر قائم ہے۔ والدعوہ، اب اس کا جواب ایک بندہ کر دیتا ہے، کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہ بھئی آپ نے کہا نا کہ رد فعلی کافی نہیں ہے، رد قولی ہونا چاہے، جبکہ ہمیں نظر آتا ہے عقود اللہ، یہ تو عقد فضولی تو عقد لازم نہیں، عقد جائز ہے نا، لیکن آپ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں عقد جائز کے اندر؟ کہ رد فعلی کافی نہیں ہے، رد قولی ہونا چاہیے، جبکہ باقی عقود لازم کے اندر، یہاں عقود لازم سے مراد وہ کون سا عقد ہے؟ جس میں خود مالکین نے معاملہ کیا ہو، یہاں پر عقد کرنے والا دونوں مالک ہیں، مالک نے اپنے مال کو فروخت کیا اور مالک نے قبول کیا، تو یہاں پر عقود لازم ہیں، وہاں پر بھی فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ فسخ کے لیے رد فعلی کو کافی قرار دیا ہے۔ عقود لازم ہونے کے باوجود، طرفین مالک ہونے کے باوجود، وہاں پر بھی فسخ کرنے کے لیے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ رد فعلی کو کافی قرار دیا ہے۔ تو جب عقد لازم کے اندر، جب عقد لازم ہے اس کے اندر رد فعلی کافی ہو سکتا ہے، تو پھر فضولی تو عقد لازم ابھی تو ہوا نہیں ہے، لہذا یہاں پر رد فعلی کا کافی ہونا تو بطرق اولا ہونا چاہیے۔ جب وہاں پر رد فعلی صحیح ہے تو یہاں پر رد فعلی بطرق اولا صحیح ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں روایت کے اندر کہ رد فعلی کافی نہیں ہے بلکہ رد قولی ہونا چاہیے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ دعویٰ، کوئی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان الفسخ ہنا لیس باولا من الفسخ فی العقود اللازمہ، یہاں عقد فضولی کے مسئلے میں فسخ کرنا، جبکہ ابھی تک عقد کا ایک طرف ابھی وجود میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک فقط ایجاب ہوا ہے، کبھی قبول ہوا نہیں ہے،
یا تو قبول ہوا ایجاب نہیں ہوا، ابھی تک عقد کمپلیٹ ہوا نہیں ہے، لیکن کمپلیٹ ہونے سے پہلے مالک کیا کر رہا ہے؟ معاملے کو فسخ کر رہا ہے۔ تو یہ والا فسخ لیس باولی من الفسخ فی العقود اللازمہ، اس عقود اللازمہ کے اندر ہونے والے فسخ سے قوی تو نہیں ہے نا۔ عقود اللازمہ میں کیا ہے فرق؟ عقد فضولی اور دیگر عقود اللازمہ میں فرق یہ ہے کہ عقد فضولی میں ابھی ایک طرف ابھی وجود میں آیا نہیں ہے، لیکن باقی عقود اللازمہ میں ایجاب و قبول دونوں ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب یہاں کہہ رہا ہے کیا؟ فسخ یعنی فعلی فائدہ مند نہیں ہے، جبکہ عقود اللازمہ کے اندر آپ لوگ کیا فرما رہے ہیں؟ فسخ قولی، فسخ فعلی فائدہ مند ہے۔ وقد صرحوا، جبکہ فقہاء نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ بحصول الفسق بالفعل فی ماذا؟ فی العقود اللازمہ، کیونکہ حالانکہ آپ لوگوں نے عقود اللازمہ کے اندر فقہاء نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ عقود اللازم کے اندر حالانکہ ایجاب و قبول دونوں مکمل ہو چکا ہے، لیکن ان میں سے ایک کو خیار حاصل ہے فرض کرے، تو صاحب خیار اپنے معاملے کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ فسخ کرنا چاہتا ہے۔ تو فسخ کرنے کے لیے فسخ تو لفظاً کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ فسخ قولی، فسخ فعلی کافی ہے۔ تو جب عقد لازم کے اندر فسخ فعلی کافی ہو سکتا ہے، تو پھر یہاں پر تو بطرق اولا فسخ فعلی کافی ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہاں کیسے فرماتے ہیں کہ فسخ فعلی کافی؟ لہذا آپ کا یہ تعویل اپنے جگہ پر معقول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ تو پھر مصنف کیا جواب دیتے ہیں؟ وَالدَّعْوَى يَدْفَعُهَا، اس دعویٰ کو ہم دور کریں گے۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا نا، آپ نے بطرق اولویت کیا ثابت کرنے وہ کیا کہ عقود اللازمہ کے اندر فسخ فعلی جب کافی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر بھی بطرق اولا فسخ فعلی کافی ہو سکتا ہے۔ یہ والی جو دعویٰ ہے وہ اپنے جگہ پر قابل قبول نہیں ہے، ہم اس دعویٰ کو کیا کریں گے؟ رد کریں گے۔ یدفعها، اس دعویٰ کو دور کیا جاتا ہے۔ کیسے دور کیا جاتا ہے؟ دعویٰ کا جواب ہم یہ دیں گے، ان الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبیع۔ دیکھو ٹھیک ہے، آپ کی بات درست، ہم تسلیم کریں گے۔ عقود اللازمہ کے اندر بھی فقہاء نے فرمایا ہے کہ فسخ فعلی کافی ہے، فسخ قولی ضروری نہیں ہے، بلکہ فسخ فعلی سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ عقد فسخ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہم نے کہا، یہ بات درست ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہر قسم کا فعل رد شمار ہو جائے، کیونکہ فعل کی دو قسم ہے نا۔ فعل ایک فعل متوقف علی الملک ہوتا ہے، ہاں جی، ایک ایسا فعل ہے تصرف ہے، یعنی فعل تمہارا تصرف، فعل کسے کہا جاتا ہے نا؟ تصرف۔ تو تصرفات کی دو قسم ہوتا ہے، ایک تصرف ہے متوقف علی الملک ہوتا ہے کہ اس تصرف کے ہونے کے لیے ملک ہونا شرط ہے۔ آپ یہ اگر آپ یہ تصرف کریں گے تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے کہ گویا کہ یہ آپ اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تصرف آپ جب تک آپ کی ملکیت میں رہے فقط یہ تصرف کافی نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک تصرف وہ ہوتا ہے جو متوقف علی الملک نہیں ہے، یہ مال کسی دوسرے کی ملکیت میں ہونے کے باوجود تب بھی آپ وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ تصرف ہے متوقف علی الملک کی مثال یہ ہے کہ اگر کنیز کے پر معاملہ ہوا ہے، لیکن اس کنیز کو اگر آپ فروخت کرتے ہیں پھر یہ بے کیا ہے؟ حالانکہ کنیز تک معاملہ پہلے ہوا، لیکن یہ مالک اجازت دینے سے پہلے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اپنے اس کنیز کو کسی دوسرے بندے کو فروخت کرتا ہے، تو یہ بے کیا ہے اس نے؟ تو لہذا لا بیع الا فی ملک ہے، نہیں ہے؟ بے تب ہو سکتا ہے جب مال آپ کی ملکیت میں ہو، جب آپ اپنی ملکیت سے باہر کرتے ہیں تو پھر آپ تو بے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ تصرف ہے توقف علی الملک ہے۔ اگر آپ اس کنیز کے ساتھ جس کا معاملہ ہوا ہے، فروخت ہوا ہے، فضولی نے اس کو فروخت کیا، لیکن اس میں تصرف کرے ہوا طریقے کے سے اپنے کنیز کے ساتھ، حالانکہ کنیز پر معاملہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ تصرف علی الملک ہے، متوقف علی الملک ہے، کیونکہ کنیز پر ہم بستری کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کنیز آپ کی ملکیت میں برا ہے، لا وطء الا فی ملک، ٹھیک ہے نا؟ تو ان تصرفات کے اندر فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ تصرفات کیا ہے؟ فسخ کے لیے کافی ہے۔ عقد اللازم کے اندر فقہاء نے جن تصرفات کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تصرفات کیا ہے؟ فسخ کے لیے دلیل بن سکتا ہے، وہ کون سے تصرفات ہیں؟ وہ تصرفات ہیں جو متوقف علی الملک ہو۔ ہر قسم کے تصرف کو انہوں نے فسخ قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالبحث دیگر فسخ فعلی کو فقہاء نے کافی قرار دیا عقود لازمہ کے اندر، لیکن ہر قسم کے فسخ فعلی کو نہیں، بلکہ ان افعال و تصرفات کو موجب جو ہے فسخ قرار دیا ہے جو کہ متوقف علی الملک ہو۔ لیکن یہاں پر والدہ کے مسئلے میں کیا ہوا ہے؟ والدہ کے مسئلے میں نہ اس نے والدہ کو کسی اور کو فروخت کیا ہے اور نہ اس والدہ کو اس نے وطء کیا ہے، بلکہ اس نے کیا کیا؟ زیادہ اپنے والدے کو واپس لایا ہے مشتری سے۔ تو یہ والدے کو مشتری سے واپس لانا یہ متوقف علی الملک نہیں ہے،
ملک پر موقوف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مشتری کی ملکیت میں ہوتا بھی آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس بنا پر آپ کا یہ قیاس مال فارق ہے. عقود اللازمہ کے تصریح فسخ فعلی کو یہاں کی فسخ فعلی کے ساتھ جو ہے اور اس روایت کے اندر والے مسئلے کے ساتھ جو قیاس کیا وہ قیاس مال, کیونکہ روایت کے اندر سے جو تصرف ہوا ہے وہ تصرف غیر متوقف علی الملک ہے, لیکن فسخ فعلی جو شمار ہوتا ہے وہ ان تو وہ تصرفات ہیں, وہ افعال ہیں وہ جو کہ متوقف علی الملک ہو, ٹھیک ہے نا. تو لہذا ان الفعل الذي يحصل به الفسخ, وہ فعل جو فسخ فعلی شمار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے فسخ حاصل ہونا چاہیے, چاہے وہ فسخ فعلی کے اندر ہو چاہے وہ فسخ عقود اللازمہ کے اندر ہو, جہاں پر بھی ہو. تو لہذا وہ فسخ جو فسخ فعلی شمار ہوتا ہے وہ کون سے فعل ہے؟ وہ فعل اللوازم ملک المبی, وہ ایسے افعال ہیں جو کہ مبی کی ملکیت کا لازمہ ہو, یعنی آپ مبی آپ کی ملکیت میں ہیں تو پھر وہ آپ تصرف کر سکتے ہیں. اگر مبی آپ کی ملکیت میں نہ ہو تو وہ تصرف آپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی تصرفات اگر کر لیں تب جا کے یہ فسخ شمار ہو جاتا ہے. مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ کل وضع والعتق, جیسا کہ اگر کنیز کے ساتھ اس نے ہم بستری کیا ہو تو یہ ہم بستری کرنا یہ فسخ کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بستری متوقف علی الملک ہے. جب آپ کنیز آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ نے ہم بستری کیا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاملے پہ سرے سے راضی نہیں ہیں, تب جا کے ہم نے کنیز کے ساتھ کیا, لہٰذا معاملہ فسخ ہو جائے گا. اس طرح وہ کل بیع والعتق, اس طرح کنیز کو آپ آزاد کرتے ہیں, کنیز کو کیا کرتے ہیں؟ آزاد کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ تصرف متوقف علی الملک ہے. کیوں؟ کیونکہ لا عتق الا الملک. تو پھر یہ کرنا کس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس معاملے پہ راضی نہیں ہیں تب جا کے آپ نے آزاد کیا ہے نا, ٹھیک ہے جی. ورنہ یہ ساری چیزیں یہ ایسے تصرفات اور ایسے جو ہے فسخ ہے جو کہ فعلی طور پر ہوا ہے اور متوقف علی الملک ہے. لا مثل اخذ المبی, لیکن اگر ایسے افعال ہوں یا ایسے تصرفات ہوں جو کہ ملکیت پر موقوف نہ ہوں, آپ نے تصرف تو کیا ہے لیکن تصرف کرنے کے باوجود یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی ملکیت ہے. مثلا آپ نے مبی کو واپس لیا مشتری سے, تو مشتری سے مبی واپس لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مبی آپ کی ملکیت میں ابھی باقی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے تصرفات فسخ فعلی شمار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور والدے کے مسئلے میں کیا ہوا ہے؟ مالک نے کیا تصرف کیا ہے؟ مالک نے اپنے مبی میں فقط اس نے واپس لیا ہے, یہ تصرف کیا ہے, اس کے ساتھ وطی نہیں کیا ہے, اس کو آزاد نہیں کیا, اس کو فروخت نہیں کیا ہے, جو کہ متوقف علی الملک ہو. تو اس وجہ سے اس والدے کے مسئلے میں یہ معاملہ فسخ کی علامت نہیں بن سکتا کیونکہ متوقف علی الملک نہیں ہے. لیکن اگر یہی تصرف اگر اس کے برخلاف ہوتا, مالک اس کنیز کے ساتھ ہم بستری کرتا یا اس کو آزاد کر دیتا یا اس کو کسی اور کو فروخت کر دیتا, تو پھر اس روایت کے اندر سے ہم یہ ثابت کر سکتے تھے کہ یہ روایت یعنی زیادہ بعد الرد میں ظہور رکھتا ہے, لیکن اس میں بھی ظہور نہیں, ٹھیک ہے. وبالجملہ بس خلاصہ یہ کلام ہمارا یہ ہوا کہ فظاہر ہونا و فی جمیع الالتزامات, یہاں عقد فضولی کے مسئلے کے اندر ہو وفی جمیع الالتزامات یا دیگر تمام عقود لازمہ کے اندر ہو جو کہ التزامات ہیں, معاہدہ ہے, ان تمام چیزوں کے اندر ظاہر کیا ہے؟ عدم الاعتبار بالاجازت الواقع عقیب الفسخ. تمام معاملات کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ وہ اجازت مؤثر نہیں ہے جو رد کے بعد ہو. یہ حتماً یہ مسئلہ عقد فضولی کے اندر نہیں ہے بلکہ تمام لوازمات کے اندر ہے کہ لوازمات کے اندر اگر ایجاب و قبول کے درمیان میں فسخ, یہاں پر تو اجازت سے پہلے فسخ آیا ہے نا, لیکن یہ مسئلہ عقد لازم میں بھی ہو سکتا ہے. مطلب مشتری بائع و مشتری نے معاہدہ کرنا چاہتا ہے, بائع نے ایجاب کیا تھا اور مشتری نے قبول ابھی تک کیا نہیں, اس سے پہلے بائع کیا کرتا ہے؟ اپنے معاملے کو فسخ کرتا ہے, رد کرتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ خود دو مالکین کے درمیان میں معاملہ ہو رہا ہے لیکن درمیان میں فسخ کا فاصلہ آ جاتا ہے, تو تب بھی یہ قبول مؤثر, یہاں پر قبول مؤثر نہیں ہوگا. ایجاب کے فوراً بعد معاملہ رد ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں قبول مؤثر نہیں. اسی طرح فضولی کے اندر بھی کیا ہے؟ اجازت سے پہلے رد آتا ہے تو اجازت مؤثر نہیں ہوتا. ہاں جی. تو لہذا ظاہر ہونا و فی جمیع الالتزامات, یہاں پر بھی اور دیگر عقود اللازمہ کے اندر بھی تمام میں معتبر یہ ہے کہ عدم الاعتبار بالاجازت, اس اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, الواقع عقیب الفسخ, جو کہ فسخ کے بعد واقع ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. اگر قبول فسخ کے بعد ہو قبول کی حیثیت نہیں ہے, اجازت فسخ کے بعد آ جائے تو اس کی حیثیت نہیں, ایجاب اگر فسخ کے بعد ہو تو ایجاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ قبول پہلے ایجاب بعد میں بھی ہوتا ہے نا. تو قابل نے پہلے قبول کر کے اس کو فسخ کیا تو بعد کا ایجاب مؤثر نہیں ہوتا. ہاں جی. تو لہذا
فَإِن سُلِّمَ ظُهُورُ الرِّوَایَةِ فِي خِلَافِهِ، اولاً تو ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ اوپر کی جو والدہ والی روایت اگرچہ ہم نے کیا کہا یہ ظہور رکھتا ہے اجازہ بعد الرد میں، لیکن بعد میں ہم نے کیا بتا دیا، ہم نے بتا دیا ہے کہ اجازہ بعد الرد میں ظہور نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ یہ رد ایسے پھیل کے ذریعے سے ہونا چاہیے متوقف علی العلم لکھو، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا. تو اولا نحن نقول ان هذه الرواية ليس بظاهر في تاثیر الاجازہ بعد الرد، یہ جو روایت سرے سے اجازہ بعد الرد کے مؤثر ہونے میں ظہور نہیں رکھتا. پہلی بات فَإِنْ سُلِّمَ، اگر تسلیم کرے، اگر کوئی اپنے بات پہ ڈٹے رہے کہ نہیں یہ روایت حتماً اسی میں ظہور رکھتا ہے، اجازہ بعد الرد کے مؤثر ہونے میں حتماً ظہور رکھتا ہے، اگر کوئی اس کو تسلیم کرنے کی صورت میں کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ فَإِنْ سُلِّمَ ظُهُورُ الرِّوَایَةِ فِي خِلَافِهِ، یعنی روایت ظہور رکھتا ہے کس کے خلاف؟ ہماری اس بات کے خلاف. ہمارے بات کیا تھا؟ اجازہ بعد الرد مؤثر نہیں ہے، لیکن یہ روایت کس میں ظہور رکھتا ہے؟ اجازہ بعد الرد کے مؤثر ہونے میں. تو لہٰذا یہ روایت ہمارے مدعا کے بالکل برخلاف میں ظہور رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فَلْيُطْرَحْ، یا تو روایت کو سرے سے ٹھکرانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ روایت کیا ہے؟ معارضت رکھتا ہے دیگر اقوا روایت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں بہت ساری روایت موجود ہے جو اجازہ بعد الرد کے غیر مؤثر ہونے میں ظہور رکھتا ہے، اور یہ اکیلا یہ روایت اجازہ بعد الرد میں مؤثر ہونے میں ظہور رکھتا ہے. تو پھر یہ روایت اپنے کے مقابلے میں بہت زیادہ اقوا روایت کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے. اور قانون تعارض کیا ہے؟ تعارض کا قانون یہ ہے کہ دو متعارض روایت دونوں مساوی ہو، برابر ہو، تو دونوں کیا ہو جاتا ہے؟ تعارض تساقط ہوتا ہے. لیکن اگر ترجیحات کو دیکھ کے اگر میں سے ایک کو ترجیح ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو غیر مرجح والی روایت کیا ہے وہ ٹھکرانا لازم ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ روایت اس کے مقابلے میں اجماع بھی ہے، اس روایت کے مقابلے میں دیگر بہت سارے روایات بھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ روایت کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے. تو لہٰذا اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیں؟ یا سرے سے اس روایت کو ٹھکرانا پڑے گا، او یعول، یا اگر نہ ٹھکرائے تو پھر اس میں تعویل کرنا پڑے گا. کیسے تعویل؟ وہی اوپر والا تعویل. تعویل کیا ہے؟ کہ یہ روایت اس میں رد قولی نہیں ہوا ہے، اور وہ بھی رد فعلی ہوا ہے، اور وہ بھی ایسے فعل کے ذریعے سے جو کہ متوقف علی الملک، اور جو تصرف غیر متوقف علی الملک ہو وہ فسخ کی دلیل نہیں بن سکتا. اس طرح ہم اس میں تعویل کر لیں گے. یہاں رکھ لیں. ہاں، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.